نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج بھی الحمدللہ تعالیٰ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 164 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور ہم نے کئی ایسے رسول بھیجے جن کے حالات ہم پہلے آپ کو سنا چکے، اور کئی ایسے رسول بھی بھیجے جن کے حالات ہم نے ابھی تک آپ کو نہیں سنائے۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ گفتگو بھی فرمائی۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے جو گفتگو ہم کر رہے تھے، یہودیوں کا یہ کہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے سبب سے کہ یک بارگی اگر قرآن نازل ہوتا اور ہمارے سامنے نازل ہوتا تو ہم آپ پر یقین کر لیتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر یک بارگی آیا تھا۔ تو کل ہم نے آیت نمبر 163 پر گفتگو کرتے ہوئے اللہ کریم کا یہ جواب دینا تھا کہ ہم نے صرف موسیٰ علیہ السلام پر یک بارگی کتاب نہیں اتاری، جو زبور ہم نے بھیجی داؤد علیہ السلام پر وہ بھی قسط وار آتی رہی، مرحلہ وار آتی رہی۔ اور پھر ایسے انبیاء جن میں سب سے پہلے اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، وہ پہلے نبی تھے جو شریعت لے کر آئے زمین پر، وہ پہلے نبی تھے جو شریعت لے کر آئے، لیکن ان کے پاس بھی کوئی کتاب نہ تھی۔ تو اس بات کو رد کیا اللہ کریم نے کہ یہ جو تمہارا کہنا ہے نا کہ کتاب یک بار کی نازل ہوگی تو ہم مانیں گے، اور پھر اس آیت مبارکہ میں رب کریم کا یہ کہنا کہ ہم نے کئی رسول ایسے بھیجے جن کی ہم نے آپ کو کہانی بتا دی، قصہ بتا دیا، بات بتا دی، ان کا معاملہ تھا وہ سنا دیا، آپ کو بتا دیا، اور کئی ایسے رسول ابھی ہیں جن کا ہم نے آپ کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بلا واسطہ گفتگو فرمائی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہی ماننے والے یہودی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کا بطور خاص اللہ کریم نے یہاں پر ذکر کیا کہ ان کو بھی بھیجنے والا میں ہی تھا، اور ان کے ساتھ کلام بھی بلا واسطہ میں نے ہی کیا تھا۔ تو حقیقت میں یہ بھی ان کی یہود جو تھے ان کی رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایک یا دو رسول ہی ہم نے نہیں بھیجے، کئی رسول ایسے بھیجے ہیں، ان کئیوں کا تذکرہ تو تمہارے سامنے میرے محبوب نے کر دیا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے ایک مغالطہ یہ بھی بعض اذہان میں آتا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کچھ کے حالات آپ کو بتا دیے اور کچھ کے ہم نے آپ کو نہیں بتائے، تو اس کا مطلب یہ بھی خود اخذ کر لیا جاتا ہے کہ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بتایا گیا اور کچھ نہیں بتایا گیا۔ جی، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہود کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ کچھ کا ذکر تو میرے محبوب نے تمہارے سامنے کر دیا، جیسے اللہ نے اوپر بیان کیا، نوح علیہ السلام کا نام لیا، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، اسماعیل، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن کریم میں کئی انبیاء کرام کے نام آئے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں حدیث مبارک، آقا سے پوچھا گیا کہ انبیاء کتنے تھے، تو آپ نے فرمایا 1,24,000، 1,24,000۔ اور یہ فگر جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا ہے، یہ کسی مولوی کا بیان نہیں ہے۔
کہ ایسے ہی کسی نے کہہ دیا 1,34,000 نبی اور رسول آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بیان کیا گیا۔ اور پھر آپ نے یہاں پر ہی بس نہیں کی، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان میں 313 رسول تھے، 313 رسول تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا اترنا، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا اترنا، اور داؤد علیہ السلام پر زبور کا اترنا، یہ بھی تو ہمیں قرآن نے بتایا، اور یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اللہ جس قدر چاہتا تھا اپنے محبوب کے ذریعے لوگوں کو بات بتا دیتا تھا، اور جو نہیں چاہتا تھا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ کہنا کہ بس اتنا ہی معلوم تھا جتنا قرآن میں بیان کیا گیا، یہ محض خبث باطن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سارے معاملات اللہ کریم ڈسکلوز نہیں کرتا، جتنی ضرورت ہوتی اتنی آقا فرما دیتے، جس قدر ضرورت ہوتی آپ فرما دیتے۔ اور ایک یہ بھی جو دلیل ہے نا قرآن کریم کی یک بارگی نہ اترنے کی، کہ اگر قرآن کریم ان کے بقول یک بارگی اتار دیا جاتا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت گردانتے ہیں کہ یک بار اللہ کریم نے ان کو جو ہے نا کتاب دے دی، جبکہ فضیلت تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا پڑا اللہ کا کلام لینے کے لیے، کوہ طور پر بلایا، وہاں پر 30 دن قیام کروایا، پھر 10 دن اور لگوائے، 40 دن پورے کرنے کے بعد، 40 دن کا چلا لگوانے کے بعد اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اور یہاں معاملہ کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ کی گلیوں میں تو قرآن اتر رہا ہے، طائف کے بازار میں ہے تو قرآن اتر رہا ہے، مدینہ میں جا رہے ہیں تو قرآن اتر رہا ہے، خیبر میں جا رہے ہیں تو قرآن اتر رہا ہے، گھر میں بیٹھے ہیں تو قرآن اتر رہا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں تو قرآن اتر رہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں ہے تب قرآن اتر رہا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، جبریل امین وہاں لے کر قرآن آ جاتے۔ تو فضیلت تو یہ ہوئی نا، فضیلت تو یہ ہوئی، وہاں موسیٰ علیہ السلام قرآن لینے کے لیے جاتے تھے، یہاں جبرائیل امین قرآن لے کر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جہاں مصطفیٰ کریم جاتے جس قدر ضرورت ہوتی جبرائیل میں لے کر وہاں حاضر ہو جاتے۔ کوئی سوال کرتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی سوال کرتا اللہ کریم فوراً جبرائیل امین کو بھیجتے، جاؤ میرے محبوب کو جا کر کہو یہ اس کا جواب یہ ہے، اور قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کئی ایسے مقامات ہیں۔ تو یہ قرآن کا بتدریج نازل ہونا یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت ہے کہ جس قدر اللہ چاہتا، جیسی جیسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آتی، جیسا کوئی سوال کرتا، جیسا کوئی معاملہ ہوتا، ویسا اللہ کریم احکامات کو نازل کر دیتا۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کیونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اور سارے کے سارے احکامات اللہ کریم نے اس قرآن میں اتار دیے، اگر یک بارگی نازل ہو جاتا تو سارے کے سارے حکم جو ہیں ایک لمحے میں ماننا پڑ جاتے۔ جیسے ہی قرآن آتا سارے معاملات کو جو ہے وہ ماننا پڑ جاتا، شراب چھوڑنی پڑ جاتی، جوا چھوڑنا پڑ جاتا، اور دوسرے کاروبار جو کرتے، جو عادت پڑی ہوئی تھی لوگوں کو، تو ان کے لیے مشکل ہوتا، کبھی بھی آسان نہ ہوتا۔ تو اس لیے یہ بھی حکمت تھی کہ بتدریج نازل کیا، پہلے شراب کو حرام نہیں کیا، کہا کہ نماز کے قریب مت جانا شراب کے حالت میں، نشے کی حالت میں، کیونکہ شراب پی جاتی تھی اور شراب حرام نہ تھی۔ پھر جب دیکھا کہ اب یہ مستحکم ہو چکے ہیں، ایمان میں مضبوط ہو چکے ہیں، اب جو بھی ان کو حکم دوں گا یہ مانیں گے، منوان مانیں گے، پھر حکم دے دیا کہ شراب حرام کر دی گئی۔ اور پھر دنیا نے نظارہ دیکھا کہ صحابہ کرام میں وہ برتن جس میں پڑی ہوتی تھی وہ برتن بھی اٹھا کر باہر پھینک دیے، جس گلاس میں ڈال کر پیتے تھے وہ گلاس بھی باہر پھینک دیا۔ تو یہ نظارہ فلک نے دیکھا، تو یہ حکمت تھی بتدریج قرآن کریم کا نزول کرنے کے۔ اور پھر یاد رکھیے جو میں نے پرسوں یا کل بات کی تھی کہ کتاب کا نازل ہونا ہی نبی کی دلالت نہیں کرتا۔ 4 کتابیں صرف آئیں، باقی صحیفے آتے رہے جن کا کہیں ذکر موجود ان کا وجود نہیں ہے۔ تورات اور انجیل کا یا زبور کے کچھ حصے کا ممکن ہے وجود ہو، لیکن زیادہ تورات اور انجیل ملتی ہے جس کو ہم بائبل کہتے ہیں جی۔ باقی وہ جو صحیفے آسمان سے اترتے تھے نبیوں کے لیے ان کا کوئی وجود یہاں باقی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب اگر یہ دلیل مانی جائے کہ کتاب نازل ہوگی
تو ہم آپ کو نبی مانیں گے تو اس حساب سے تو پھر یہ 3 نبی بچے، رسول بچے، باقی تو کوئی نبی اور رسول بچا ہی نہ۔ تو لہٰذا یہ فلسفہ یہود کا جو تھا یہ سراسر غلط تھا، اس کو اللہ کریم نے رد کیا۔ اور پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب نازل کی گئی اللہ کریم نے، یہ ان کی ایک فضیلت تھی جیسے میں نے بتایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ تھی کہ آپ جہاں بھی جاتے وہاں کتاب آپ پر نازل کی جاتی، اور معجزات جو نبیوں کو عطا کیے جاتے ہیں نا وہ ان کی فضیلت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ نکالتے تھے، بغل میں دے کر وہ سورج کی طرح چمکنے لگ پڑتا، عصا کو پھینکتے تھے زمین پر وہ اژدہا بن جاتا، آپ نے پتھر پر عصا کو مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، آپ نے اپنے عصا کو سمندر میں دریائے نیل میں ڈالا تو اس نے رستہ دے دیا۔ یہ تمام معجزات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے رب کریم نے دنیا کو دکھائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے جتنے بھی نبیوں کو معجزے عطا کیے نا، یاد رکھیے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال درجے کے معجزات عطا فرمائے، ہر معجزہ کمال کو پہنچا کر اپنے محبوب کو دیا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، کوئی مردہ زندہ، اور عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کمال ملا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال ملا؟ جی، لیکن اللہ کی بات، اللہ کا منشا اور مرضی جو تھی کہ ہر معجزے میں کمال کر کے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو دیا۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ جس کو زندگی مل گئی وہ مردہ ہو گیا دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ جس میں زندگی نہ ہو اس کو زندہ کرنا زیادہ بڑا کمال ہے کہ جس میں زندگی تھی اس کو دوبارہ زندہ کرنا زیادہ کمال ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جس کو بھی زندہ کیا وہ پہلے زندہ تھا مردہ ہوا، زندہ تھا مردہ ہوا، پھر آپ نے حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پتھروں نے کلمہ پڑھا، پتھر کلمہ پڑھ سکتے ہیں، پتھروں کو زندگی بخشی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو زبان ملی اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ درخت جو تھے آپ کو سجدہ کرنے کے لیے زمین کو چیر کر چل کر آپ کے پاس آتے تھے، درخت چل نہیں سکتے، درخت کی زندگی اللہ کے حکم سے ان کو زندگی ملی اور آپ چل کر آپ کو سجدہ کرتے تھے۔ پہاڑ کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ دیا نا کہ وہ لوہے کو پکڑتے تھے وہ بینڈ ہو جاتا تھا، طاقت عطا فرمائی، لوہا نرم ہو جاتا تھا آپ کے پاس۔ تو لوہا نرم ہو سکتا ہے، لوہے میں یہ خاصیت ہے، اس کو گرم کیا جائے، حدت دی جائے تو وہ نرم ہو سکتا ہے۔ پہاڑ میں یہ خاصیت نہیں ہے، پہاڑ میں جو سخت ہو اس کو سنگ کہتے ہیں، جو سخت دل ہو اس کو سنگ دل کہتے ہیں، تو پہاڑ نرم نہیں ہوتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اندر آپ نے سر مبارک ڈالا وہ موم کی طرح پگھل گیا، اس نے آپ کو جگہ دے دی بیٹھنے کے لیے، رہنے کے لیے جگہ دے دی، یہ تو حصی تھی۔ پھر ایک اور ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ جو احد ہے نا مجھ سے محبت کرتا ہے، احد تو محبت کرنا یہ پہاڑوں کا کام نہیں ہے، تو اس پہاڑ کو ایسی زندگی بخشی کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ تو یہ اللہ کریم نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے وہ کسی اور نبی کو نہیں دیے۔ کسی اور نبی کو سلیمان علیہ السلام کا تخت لے کر آیا آپ کا صحابی، آپ نے فرمایا کہ بلقیس کے آنے سے قبل کون تخت لے کر آ سکتا ہے؟ تو آنن فانن آصف بن برخیہ نام آتا ہے کتابوں میں، آپ کے صحابی تھے، انہوں نے آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا پیش کیا۔ یہ معجزہ ہے، یہ بھی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ تخت اڑ کر آ سکتا ہے، تخت اڑ کر آ سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا؟ آپ جب شب معراج سے واپس آئے نا تو مکہ میں آ کر آپ نے جب بیان کیا کہ میں اللہ کے پاس گیا، مکہ سے بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا، اللہ سے ملاقات کی، تو یہ سارا جب آپ نے معاملہ بیان کیا تو کفار مشرکین نے سوال کرنا شروع کر دی، آپ بیت المقدس گئے ہیں، بتائیں اس کی کھڑکیاں کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ تو اللہ کریم نے فوراً جبرائیل امین کو آرڈر کیا، پوری مسجد اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی کر دی۔ اب مسجد کو اٹھا کر لایا میں بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی معجزہ جس نبی کو ملا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کمال کر کے عطا فرمایا۔ کسی نبی نے چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑے نہیں کیا، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کمال کے معجزات عطا فرمائے۔
تو لہٰذا یہ اس لیے کہ اللہ کریم نے سب نبیوں کے ساتھ محبت کی، لیکن محبوب صرف ایک کو بنایا۔ محبوب کسی کو کلیم بنایا، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، لیکن محبوب خدا اور حبیب خدا صرف ایک کو بنایا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیا کچھ نہ دیا، یہ محض اپنا حبس باطن ہے۔ اللہ جو چاہتا تھا اس نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا، بس جتنا چاہتا تھا بیان کر دیا، جتنا نہیں چاہتے تھے اللہ آپ نے وہ بیان نہیں کیا۔ لہذا اس کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ جو بیان کیا وہ اللہ کا حکم تھا، جو نہیں بیان کیا وہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ تو آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اور رسول کون سے ہم نے بھیجے؟ جو خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے۔ اور بھیجے کس لیے؟ تاکہ پیغمبروں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ جو رسول اور نبی بھیجے نا انسانوں کی طرف، اس کی وجہ بیان فرمائی کہ رسول میں نے کیوں بھیجے تمہاری طرف؟ اس لیے بھیجے کہ تمہارے پاس یہ عذر باقی نہ رہے قیامت کے دن، کہ میں نے تم کو کہا تھا میری اطاعت کرنا، تو کوئی یہ نہ اٹھ کر کہے کہ ہمارے تک تیری بات ہی نہیں پہنچی۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے اپنے رسولوں کو اور پیغمبروں کو اس لیے بھیجا، خوشخبری سنانے والا کن کو؟ جو ماننے والے ہیں، اور ڈر سنانے والا کن کو؟ جو کفر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے خوف سے ڈرانے والے اور اللہ کے انعامات کی خوشخبری دینے والے، دونوں صفتیں ہوتی ہیں نبی اور رسول میں، دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ نذیر بھی ہوتا ہے، وہ بشیر بھی ہوتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفاتی نام ہے، آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میں نے اس لیے بھیجا کہ کل قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے باقی، کوئی عذر باقی نہ بچے، کوئی بہانہ نہ تمہارے پاس رہ جائے کہ ہمیں تو کسی نے تو بتایا ہی نہ تھا، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہ تھا۔ تو یہ دروازہ بھی رب کریم نے بند کیا، اور یہ یہود کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم چلو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نہیں مانتے تو کیا موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ تم نے تو ان کی کتاب کو بھی بدل لیا، ان سے بھی تم انکاری کر گئے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تم ان کے بھی انکاری ہو گئے، تو تم ماننا ہی نہیں چاہتے۔ تمہارا مقصد، تمہارا جو سیاپا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم میرے نبی کو نہیں ماننا چاہتے، اس نبی کو نہیں ماننا چاہتے، تم کسی نبی کو بھی نہیں ماننا چاہتے، تم اپنے نفس کے جو ہے نا پجاری ہو، تم اپنے نفس کی بات سننا چاہتے ہو۔ تو یہ بات رب کریم سمجھانا چاہتا ہے کہ پیغمبروں کا بھیجنا جو تھا وہ تمہارے لیے تھا نوح انسانی، مجھے حاجت نہ تھی، محض تمہارے لیے میں نے اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ تمہیں بتا سکیں، تمہیں میرے عذاب سے ڈرا سکیں اور تمہیں میرے انعامات کی خوشخبری دے سکیں۔ تو اللہ کریم نے یہ حجت قائم کی، اور کل قیامت کے دن جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تمام امتوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے پاس میرا رسول نہ آیا تھا؟ تو کئی انکار کریں گے، کئی انکار کریں گے کہ نہیں ہمیں نہیں بتایا گیا تھا۔ تو اللہ اس نبی کو بلائے گا، پوچھے گا کہ آپ تم نے میرا پیغام نہیں دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تم نے ان کو کہا تھا تیری پوجا کریں مجھے چھوڑ کر؟ تو آپ وہ کہیں گے مولا تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، بھلا میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تجھے چھوڑ کر میری عبادت کریں؟ میں نے تو یہی کہا ہے کہ بس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی مانگی جائے گی جی، تو عیسیٰ علیہ السلام جب گواہی دیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام پر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہوگی، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی، تو ہر امت سے پوچھا جائے گا، تو کئی انکار کریں گے۔ اس کا سدے باب رب کریم نے کیا کہ وہاں انکار کرنے کی جا میں نے ہر ایک کی طرف نبی بھیجا، اور پھر سب سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زمین پر بھیجا، بعثت فرمائی، تو اب قیامت تک کے لیے سب کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا اور پیغمبر بنا دیا۔ اب قیامت تک کوئی یہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک تیرا پیغام نہیں پہنچا تھا، یہ کتاب موجود ہے، یہ زندہ معجزہ ہے، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو قرآن کہتے ہیں۔ پہلی کتابیں بدل دی گئیں، تحریف کر دی گئی ان میں، لیکن یہ کتاب ایک ایسا زندہ معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو قیامت تلک جو ہے نا اس کو کوئی ایک زیر زبر پیش اس میں فرق نہیں ڈال سکے گا۔
سب سے بڑا معجزہ یہ ہے۔ تو اس لیے یہ اب قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ مولا ہم تک تیرا پیغام نہ پہنچا۔ اور دنیا کے کونے کونے میں جو ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ اب نبیوں کی ذمہ داری جو تھی نا، کیونکہ نبی آنا کوئی نہیں، نبیوں کی ذمہ داری جو علماء کرام نے لے لی، ان کے کندھے پر اللہ نے ڈال دی کہ اب تم میرے نبی کا دین جو ہے اس کا پیغام پھیلاتے پھرو، اور ہر کونے میں ہر نگر میں جو ہے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ اب ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کے اور میرے اپنے مرضی کی شان، میں مانوں یا نہ مانوں۔ ماننے اور نہ ماننے کا اختیار کل بھی انسان کے اپنے پاس تھا اور آج بھی انسان کے اپنے پاس ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے یہ حجت اپنے رسول بھیج کر تم پر اپنی حجت قائم کر دی کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس تیرا پیغام نہ پہنچا تھا۔ تو لہٰذا ہمیں اس پیغام آفاقی پیغام کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کریم نے یہ جو کتاب ہم پر بھیجی اپنے محبوب کے ذریعے، اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائیں تو وہاں پر پریشانی اور پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔